اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حمراء الاسد پر 3 روز قیام۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحا میں پہنچ کر کہنے لگا ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے، تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کیوں نہ کروں، چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور وہ سب ہمت پست ہو گئے۔ بالآخر ابو سفیان اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف فرار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا اور اطمینان کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ اللہ کی قدرت، ہمیں انسانی جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے وہ معدے میں پہنچتا ہے، معدہ اس کو پکاتا ہے، پھر اس غذا کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک رگوں کے راستے سے جگر تک پہنچاتا ہے، پھر جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، اس خون کو باریک رگوں کے راستے سے پورے جسم میں بقدر ضرورت سپلائی کرتا ہے اور معدے میں جو فاضل مادہ ہوتا ہے وہ پیشاب و پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اندر کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ بلا شبہ وہی وحدہ لا شریک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم شریف حدیث پاک 1493، روایت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو تراشتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث پاک 2760، روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو کھانا کھلایا اور اس کو سیراب کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص دروازے سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں اس کے جیسا عمل کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث پاک 1000
6589 روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات اور پیر یعنی سوموار کے دن اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہر ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے درمیان دشمنی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ دونوں صلح و صفائی نہ کر لے ان کو اسی حال پر چھوڑے رکھو. کتاب مسلم شریف حدیث پاک 6546 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور پوری کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان تک نہیں ہوتا، اس کو خیال تک نہیں ہوتا. اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. کنز الامہ روایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے. حضرت ام ایمن آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اسی میں ڈال دو اور پھر گوندھ دو. فائدہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی چھان یعنی بھوسی پرانے قبض اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن پاک سورہ سعد آیت نمبر 29. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.